بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان نے حالیہ دنوں میں جو مریم نواز کا انٹرویو کیا تھا، اب اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ ناظرین، منصور علی خان تو ایک لفافہ صحافی ہے، مگر وہ ویڈیو کچھ دن بعد کیسے لیک ہوئی، اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ویڈیو میں جو سوال تھے وہ اتنے اہم تھے کہ مریم کہتی ہے کہ یہ ریکارڈ نہ کرنا۔ اب آپ ذرا ان کی گفتگو سنیے گا۔ نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی، وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے ایک مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی، کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے؟ نہیں، وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں، سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز نام میں ملی تھی۔ ہاں جی، کب ملی تھی؟ میں مجھے ایگزیکٹلی ایئر یاد نہیں، 90s کے اندر۔ ہاں، لیکن میری ایک بات سنیں، توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی نا، توشہ خانہ سے قانونی طور پہ جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کرا کے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو، جی، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، وہ ایک الگ بحث۔ 90s میں لی ہوئی گاڑی، ایک سیکنڈ، لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے۔ ٹھیک، 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میرے علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے، میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی تب، جی ایسے ہی، تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں، جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں۔ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں، نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے۔ سنو، غلط نہیں، ممانعت ہے، گاڑیاں الاؤڈ نہیں، گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپول، مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی۔ رولز کو 2008 میں ریلیکس کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا، اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی، جس میں ایک لیکسس شامل ہے، BMW 7 سیریز میں آپ شامل کو ہے۔ ایک آنےسٹ بات بتاؤں، مجھے آنےسٹلی اس کا نہیں پتا، میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں۔ آپ چیک کر لیجیے گا، چیک کر یہ پلیز کائنڈلی، ڈونٹ وری۔ ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز، میں پہلے سن لوں سوال، کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی۔ نہیں، UAE کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر، کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ JIT کی رپورٹ میں آیا ہوا ہے، کیا ڈکلیئرڈ آپ کے ریٹرنز کے اندر۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ کے پاس کبھی BMW گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مریم صفدر owned، یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی، مریم صفدر owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز۔ Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی، مجھے اس پہ سے آنےسٹ، اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں۔ صفدر صاحب نے اس کے بعد، میرے پاس ویسے کبھی BMW نہیں تھی۔ آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو نیب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی؟ وہ تھی لینڈ کروزر تھی۔ یہ صفدر صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا کیا اپنے ایسٹس کے اندر؟ یہ بزنس آفس نے کیا ہوگا، مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ اچھا، میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں، نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ اچھا، یہ ریٹرنز کے اندر ویسے لکھا نہیں، میں اب آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود دیٹ۔ مجھے آئی ہیو نو انفارمیشن۔ یہ کب کی، کون سے ایئر کی ہے؟ 2009-2010۔ مجھے نہیں پتا، میں چیک کروں۔ اچھا، آپ کو اس کا نہیں پتا۔ اچھا، یہ ایک اور ہے جس کے اندر آپ نے گفٹس ریسیو کیے ہیں 2010 سے لے کے 2016 تک۔ 2010 کے اندر جو ہے وہ آپ نے گفٹس ریسیو کیے تقریباً 31 ملین کے۔ اب
اپروکسیمیٹلی 3, مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کے ٹیکسٹ میں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے، فیملی نے یہ ساری جے آئی ٹی کے اندر ہے۔ ناظرین، اب آڈیو لیک ہونے کی کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آئے گی کہ ایڈیٹنگ کے دوران سسٹم ہیک ہو گیا تھا یا ٹیم کے کسی بندے نے لیک کر دی۔ آپ نے کسی ایسے ڈرامے پر یقین نہیں کرنا۔ منصور علی خان کی جو ٹیم ہے وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہتی ہے، اور ٹیم کا کوئی بندہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ منصور علی خان ان کا بندہ ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ منصور علی خان اصل میں ایک لفافہ صحافی ہیں، اور لفافہ صحافی کا دین مذہب لفافے کے اندر چند نوٹ ہوتے ہیں۔ اس دفعہ کا لفافہ ذرا چھوٹا ہوگا، جس کا رزلٹ 3 دن کے اندر ہی مریم نواز کو مل گیا ہے۔ ناظرین، منصور علی خان کی اجازت کے بغیر یہ ویڈیو لیک ہو ہی نہیں سکتی۔ مریم نواز کے پاس ججز، صحافیوں، اپنی پارٹی کے کچھ بندوں کی، ایون کہ آرمی کے بھی کچھ خاص بندوں کی آڈیو اور ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جن کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے فیصلے اور کام کرواتی ہیں، جن میں نون لیگ کے ایم این اے زبیر عمر کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، جو شین لیگ کا بندہ تھا، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے مریم نواز کے خلاف کوئی بیان دیا تھا۔ اور ججز میں ارشد ملک صاحب ہیں، جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کیا تھا۔ لیکن یہ جو مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ مریم نواز کے لیے ایک میسج تھا۔ مریم نواز کو جنہوں نے بھی پیغام دینا تھا، انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم بلیک میل کرتی ہو تو بہت ساری چیزیں تمہاری بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور یہ آڈیو منصور علی خان کی مرضی کے بغیر لیک ہو جائے، یہ خام خیالی ہے۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ناظرین، آپ ہمیشہ سے جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں خود جا کر گرتے ہیں۔ مریم نواز پچھلے 20 سال سے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ عمران خان کو بلیک میل یا نااہل کرنے یا گرانے میں لگی رہتی ہیں، لیکن میرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، پھر اسے مریم نواز جیسی بگوڑی اور اس کا چور خاندان گرا نہیں سکتا، اور نہ ہی انشاءاللہ گرا سکے گا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیے تو یہ اپنی ہی بونگیوں کی وجہ سے ہر روز ذلت اٹھاتی ہے۔ کبھی یہ بونگی مارتی ہے کہ میری لندن میں تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ پھر پیناما کیس کھلتا ہے تو اس کے پورے چور ٹبر کے چٹے پٹے کھل جاتے ہیں۔ ویسے صحیح بات ہے کہ بے عزتی کا بھی لیول ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے کہ پوری عمر نہیں بھولی جا سکتی۔ ایسی ہی ایک بے عزتی کی کہانی جو منظر عام پر آ چکی ہے، گزشتہ روز قطر میں قیام کے دوران ایک پاکستانی خاتون ملی اور کیمرہ سیٹ کر کے کہا کہ میرے ساتھ ایک سیلفی بنوائیں، تو یہ بگوڑی تو خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی کہ شکر ہے کسی نے تو مجھے سیلفی کی فرمائش کی، اور فوراً سے کیمرے کے سامنے آ گئی۔ تو اس پاکستانی خاتون نے کیمرہ سامنے کر کے کہا کہ کیمرے میں دیکھ کر بولنے کہ مائی فیملی از تھیف، تو نانی بیچاری چونک گئی اور بوکھلا کر بولی سوری واٹ وڈ آئی سے۔ اس پر وہ لڑکی بولی کہ کیمرے کی طرف دیکھ کر بولیں کہ میری فیملی چور ہے، مائی فیملی از تھیف۔ بس اتنا سننا تھا کہ نانی بیچاری کو دن میں تارے نظر آ گئے اور وہ سخت قسم کی شرمندہ ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نانی کی لائیو بے عزتی ہو گئی۔ اب مریم نواز نے جو منصور علی خان کے ساتھ انٹرویو کیا تھا وہ پری پلان تھا، لیکن اگر قسمت میں ذلت اور بے عزتی لکھی ہو تو لفافوں سے بھی نہیں بچا جا سکتا۔